بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ وہ وقت جب دنیا اسلام کے عدل سے روشناس ہو رہی تھی اور خلیفہ واحد خود عوام کے ساتھ برابر کھڑا نظر آتا تھا۔ ناظرین محترم، ایک دن کا واقعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگ ایک عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خلیفہ وقت حضرت علی تھے اور دوسری طرف ایک یہودی شہری، اور دونوں عدالت کی طرف جا رہے تھے۔ لوگ حیران تھے، یہ خلیفہ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا آج خلیفہ علی ایک مقدمہ لے کر قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی کی ایک ذرا لوہے کی جنگی بختر کہیں گم ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہی ذرا ایک یہودی کے پاس دیکھی گئی۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا، یہ ذرا میری ہے، میں نے اسے تمہارے پاس دیکھا ہے، یہ مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ یہودی نے جواب دیا، نہیں علی، یہ ذرا میری ہے، میرے پاس کافی عرصے سے ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو آؤ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، یوں خلیفہ وقت اور ایک عام غیر مسلم عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی کا نام تھا شرعی، جو اپنی دیانتداری اور عدل کے لیے مشہور تھا۔ قاضی شرعی نے دونوں سے فرمایا، اپنا اپنا دعویٰ بیان کیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ذرا میری ہے، میرے پاس تھی، پھر کہیں گم ہو گئی، اب یہ اس یہودی کے پاس ہے۔ قاضی نے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ ذرا آپ کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا غلام قمبر گواہی دیں گے۔ قاضی شرعی نے احترام سے عرض کیا، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں شرعاً قبول نہیں ہوتی، اور غلام کا تعلق آپ سے ہے، اس لیے وہ بے فریق سمجھا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، قاضی، تم نے بالکل درست کہا، تمہارا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین محترم، قاضی شرعی نے کہا، امیر المومنین، چونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں، اس لیے شرعاً فیصلہ یہودی کے حق میں ہے، یہ ذرا اسی کی ہے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، لوگوں کے چہرے پر حیرت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اطمینان۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، ایک مسلمان قاضی نے انصاف کیا، چاہے فیصلہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہودی یہ منظر دیکھتا رہا، پھر اچانک رونے لگا، بولا، خدا کی قسم، یہ ذرا آپ کی ہے، میرے پاس آپ کے لشکر کے پیچھے رہ گئی تھی، میں نے یہ مقدمہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ اسلام کے انصاف کیسا ہے، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام کا دین سچا دین ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کہتے وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی مسکرا کر فرمانے لگے، اب یہ ذرا تمہاری، میں تمہیں ہدیہ میں دیتا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ہے اسلام کا عدل، جہاں خلیفہ وقت بھی عدالت میں ایک عام شہری کے برابر کھڑا ہوتا ہے، جہاں فیصلہ طاقت یا حیثیت سے نہیں بلکہ حق اور دلیل سے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ انصاف اور مساوات کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے اور حق بات کہنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ اسلام کی ابتدائی دنوں کا ہے، جب مکہ کی گلیوں میں کلمہ توحید کی صدا بلند ہوئی اور ایمان والوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ان مظلوموں میں ایک ایسا غلام بھی تھا جس کا نام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جنہیں دنیا آج بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین محترم، بلال حبشی ایتھوپیا کے رہنے والے ایک کالے فام غلام تھے، مگر ایمان کی روشنی نے ان کے دل کو ایسا منور کیا کہ رنگ، نسل، ذات سب کچھ مٹ گیا۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تو مکہ کے سرداروں کو آگ لگ گئی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مثال بنا دو تاکہ کوئی اور اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ ایک دن ناظرین کرام، امیہ بن خلف نے بلال کو ریت پر لٹا دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، ریت تپ کر انگارے بن چکی تھی۔ بلال کو برہنہ کر کے تپتے زمین پر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ امیہ چلا رہا تھا، بلال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ دو کہ ہمارے معبود ہی سچی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، بلال کے لبوں پر صرف ایک ہی صدا تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ آواز مکہ کی فضاؤں میں گونجتی رہی، ریت تپتی رہی، پتھر جلتے رہے، کوڑے پڑتے رہے، مگر بلال کے زبان پر صرف ایک کلمہ تھا، احد احد۔ ناظرین محترم، جب ظالموں نے دیکھا کہ یہ شخص نہ جھک رہا ہے نہ تھک رہا ہے تو انہوں نے لوہے کے کانٹے بنا کر اس کے جسم میں چبو دیے، لیکن بلال پھر بھی مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے۔
اتنے میں یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابوبکر، بلال کو آزاد کراؤ، وہ اللہ کے راستے میں سخت اذیت میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، فرمایا، بلال کو بھیج دو، میں ان کی قیمت ادا کرتا ہوں۔ امیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ابوبکر، تم اس غلام کو خریدو گے؟ یہ تو تمہارے نبی کے جادو میں آیا ہے۔ ابوبکر نے فرمایا، میں اسے سونا دے کر بھی خرید لوں گا۔ اور ناظرین کرام، انہوں نے بلال کو آزاد کرا دیا۔ جب بلال آزاد ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بلال، آج تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وقت گزرتا گیا، اسلام کو عروج ملا، اور ایک دن آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا، آج مکہ کے سب بت گر جائیں گے، اور آج اذان دینے والا وہ ہوگا جس نے آہت آہت کہہ کر صبر کیا۔ ناظرین محترم، پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت بلال کو حکم ہوا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ وہی بلال جنہیں کبھی اس مکہ کی زمین پر گھسیٹا گیا، آج اسی مکہ کی فضا میں اللہ اکبر کے صدائیں بلند کر رہے تھے۔ پورا مکہ خاموش ہو گیا، کفار کے دل لرز گئے اور ایمان والوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا اور قربانی دینا ہے۔ حضرت بلال نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر دل میں ایمان سچ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اور ہمیں حضرت بلال جیسے سچے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کے جذبے سے نوازے۔ آمین۔